البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جب یہ فتنہ صحابہ کرام علیہ الرحمن کے دور میں پھیلا، چونکہ وہیں سے آغاز ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگیں کی اور کئی خارجیوں کے سر اتارے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ چونکہ یہ فطرہ تو حضور کی ظاہری حیات سے چلا، یہ ذوالخویسرہ جس نے آ کے یہ کہا تھا اعدل یا محمد، اے محمد عدل کرو، یہ وہ خارجیوں کی جڑ تھی کہ جس نے آ کے نبی کو تبلیغ کی، اور میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ دیکھ لو اس بندے کو، اسی کی نسل سے آگے قیامت تک خارجیت چلنے والی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں سب سے آخری صحابی ہیں، غزوہ احد کے موقع پر جس دن غزوہ احد ہوا، اسی دن حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ 10 سال انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں گزارے۔ 10 سال کی ان کی عمر تھی جب حضور کا ذاتی وصال ہوا، اور 110 ہجری میں پھر آگے ان کا وصال ہے، یعنی 110 ہجری میں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک صدی، پوری ایک صدی جو صحابی ہوئے زمین پہ زندہ رہے، اور سب سے آخری صحابی وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئے، تو جو صحابی آئے تھے ان کا نام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے چھوٹے سے بیٹے کو جو ساتھ لائے تھے ان کا نام تھا حضرت فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ انہوں نے بھی بچپن میں حضور کو دیکھا لیکن ابھی بڑی چھوٹی عمر تھی، تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار کی۔ وہ کہتے ہیں جس وقت وہ حضرت عمر اپنے بیٹے کو لے کر آئے تو لانے کا سبب یہ تھا کہ اصابہ صداع شدید۔ اب یہ حدیث پڑھی جائے گی تو صرف سنی مجمع میں، سبحان اللہ، جو جن کا آج ہم تعارف پیش کر رہے ہیں خارجیوں کا، وہ تو یہ سنا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں جس بیماری کا علاج ہے اگر یہ خارجیت پڑے تو ان کی بیماری ظاہر ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے ان کے گندے عقیدے کا، کہ جو کہیں کہ اگر نبی کو مشکل کشا مانا تو شرک ہو جائے گا، وہاں تو یہ حدیث پڑھی نہیں جا سکتی۔ لیکن یہ سنی مزاج ہے جو جس کا عقیدہ ہے اللہ کے اسم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، لیکن اللہ چاہے تو اپنے نبی کو مشکل کشا بھی بنا دیتا ہے، حاجت روا بھی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب حضرت عمر آئے کیوں تھے بیٹے کو ساتھ لے کے؟ سبب یہ تھا اصابہ صداع شدید، ان کے بیٹے کے سر میں بڑا شدید درد تھا، اور شدید درد ہو تو چاہیے یہ کہ کسی طبیب کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں، لیکن حضرت عمر بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ پتا تھا یہ نبی صرف کلمہ پڑھانے نہیں آئے، صرف باطنی بیماریوں کا علاج کرنے نہیں آئے، ہر ظاہری بیماری کا حل بھی ان کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ باطن کو بھی پاک کرتے ہیں، ظاہری بیماری ہو اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ تو جس وقت آئے آگے کہا کہ میرے بیٹے کے سر میں شدید درد ہے، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، نبی پاک علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا۔ میرے محبوب نے کیا کیا؟ چڑکیلیں دی کہ بیٹے کو درد ہے تو جاؤ کسی حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میرے محبوب نے کس انداز میں درد کا علاج کیا؟ وَأَخَذَ بِجَلْدَةٍ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، دونوں آنکھوں کے درمیان جو جگہ ہے یہاں اس گوشت کو میرے محبوب نے پکڑا اور پکڑ کے کھینچا، کھینچ کے پھر چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں جس جگہ پہ محبوب نے پکڑا تھا فَنَبَتَتْ فِي مَوْضِعِ أَصَابِعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعرۃ، سبحان اللہ، وہاں ایک نورانی بوئے مبارک فوراً پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، فَنَبَعَتْ فِي مَوْضِعِ أَصَابِعِ رسول اللہ، محبوب کی جہاں انگلیاں لگی تھی وہاں ایک بوئے مبارک فوراً اگا، نورانی بوئے مبارک جو اندھیرے میں چمکتا تھا، اور کہتے ہیں وَذَهَبَ عَنْهُ الصُّدَاعُ،
اور یوں لگا کہ جیسے کبھی سر میں درد ہوا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. درد بھی ختم ہوئے مبارک بھی. اب آج کی برکت حضرت فراز کو ملی. بچپن میں جنہوں نے حضور کی صحبت کو اختیار کیا اپنے ابا جی کے ساتھ آئے حضور کی بارگاہ میں. کہتے ہیں جب یہ بڑے ہوئے حضور کا ظاہری وصال ہو گیا. حضرت فراز جب بڑے ہوئے تو کہتے ہیں فلما کان زمن الخوارج، خارجیوں کا زمانہ آیا تو حضرت فراز نے بھی کسی ذاکر نائب کی تقریر سن لی، کسی خارجی کی، کسی مرزا جہل کی جیسے جاہل کی تقریر سن لی حضرت فراز نے تو خارجی بن گئے. اہل سنت کا مسلک چھوڑ کے جو صحابہ کا تھا چھوڑ کے خارجی مسلک اختیار کر لیا حضرت فراز نے. عجابہ خارجی بن گئے. تو کہتے ہیں کہ جس وقت خارجی بنے اہل سنت کا مسلک چھوڑا جو صحابہ کا تھا. کہتے ہیں فساکت اشارۃ عن جبہتہ، وہ منہ مبارک جو حضور کے ہاتھ لگانے کی برکت سے اگا تھا وہ منہ مبارک بھی کہیں گر گیا، وہاں سے غائب ہو گیا. اب حضرت فراز سارے دلائل دیتے ہوئے کہ یہ نہ صدیق اکبر کا مسلک ہے، نہ حضرت عمر کا ہے، نہ عثمان غنی کا ہے، نہ مولا علی کا ہے، توبہ کرو اس مسلک سے. حضرت فراز دلائل دیتے آگے سے سب کو لاجواب کر دیتے. حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے کہ میرا بیٹا خارجی بن گیا. انہوں نے پکڑا بیٹے کو تو کیا کیا؟ اب بیٹا کوئی یہودی نہیں ہوا تھا، عیسائی نہیں ہوا تھا، قرآن پڑھنی شروع نہیں کی، انجیل پڑھنی شروع نہیں کی، پڑھتا قرآن ہی تھا. جیسے آج بعض والدین کہتے ہیں کیوں روکے ہم؟ وہ مرزا جہلی سناتا تو حدیثیں ہی ہیں، وہ ذاکر نائب سناتا تو قرآن ہی ہے، کیوں ہم اپنے بیٹوں کو روکے، کیوں رات کو روکے؟ تو حضرت عمر نے کہا اگرچہ پڑھتا قرآن ہے لیکن قرآن میں آیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ہی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھ کے گمراہ ہوں گے اور بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے. ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت میں نہیں ہوتا، یہ فیصلہ قرآن ہی ہے. ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت میں نہیں ہے، یہ قرآنی فیصلہ بھی ہے، نبوی فیصلہ بھی ہے. سبحان اللہ. اب حضرت عمر نے کیا کیا؟ فوراً ایکشن لیا. فَأَخَذَهُ فَحَبِسَهُ وَقَيَّدَهُ مَخَافَةَ أَن يَلْحَقَ بِهِمْ، فوراً اپنے بیٹے کو پکڑ کے قید کر دیا، کمرے میں بند کر دیا کہ نہ یہ باہر نکلے، نہ کسی ذاکر نائب کی تقریر سنے، نہ یہ کسی مرزا جہلی کی تقریر سنے. فوراً بیٹے کو پکڑ کے اسے قید کر دیا کہ کہیں ابھی تو اثرات آئے ہیں خارجیت والے، کہیں یہ پکا خارجی نہ بن جائے، کہیں یہ ان کا مبلغ نہ بن جائے، کہیں خارجیت کا زہر اس کی رگوں میں سراج نہ کر جائے. پکڑ کے قید کر دیا، بڑا سمجھایا، لیکن جب وہ فراز نہ رکے تو بات چلتے چلتے وقت کے مفتی تک پہنچی جنہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. جو اس وقت روئے زمین پہ صحابہ میں سب سے آخری صحابی تھے. جب ان تک یہ بات پہنچی حضرت ابو طفیل بھی آ گئے. آ کے جب ملے فراز سے تو بڑے دلائل دیے. ابو طفیل کہتے ہیں میں جو دلیل بھی دیتا آگے سے فراز اس دلیل کو رد کر دیتا. کہتے یہ نہیں دیکھو قرآن میں یہ آیا ہے، یعنی پڑھتا قرآن کی آیت ہی لیکن آیت پڑھ کے اس کا معنی مفہوم غلط بیان کرتا. جیسا آج خارجیوں کا انداز ہے کہ وہ ساری کتوں والی آیتیں آج اولیاء پہ لگاتے ہیں. یہی انداز ان کا تھا کہ آگے آیت پڑھ کے جو کتوں والی تھی وہ اللہ کے انبیاء پہ اولیاء پہ لگا کے میری دلیل کو رد کرتا. کہتے جب یہ انداز تھا تو میں نے سارے دلائل چھوڑے. میں نے فراز سے کہا فراز تم نے غور نہیں کیا، اگر خارجی مسلک سچا ہوتا علم تارا الہ برکت رسول اللہ وقعت. سبحان اللہ. بے شک. کہتے وہ منہ مبارک جو رسول اللہ کے ہاتھ لگانے کی برکت سے تیرے ماتھے پہ آیا تھا، اندھیرے میں چمکتا تھا، اگر یہ مسلک سچا ہوتا
وہ منہ مبارک روٹ کے نہ جاتا، وہ آج بھی تیری پیشانی پہ چمکتا ہوتا۔ وہ رسول اللہ کے ہاتھ کی برکت تجھ سے ناراض ہو کے چلی گئی تو ابھی غور کرو اس پہ کہ وہ منہ مبارک کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ تو نے خارجی مسلک اختیار کیا۔ اگر یہ مسلک حق ہوتا، سچا ہوتا، تو وہ برکت تو تم سے روٹ کے نہ جاتی۔ ابو طفیل کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں آج اس مسلک کو چھوڑو، تمہیں رسول اللہ کے ہاتھ کی برکت پھر مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کہتے ہیں ابو طفیل کہتے ہیں جب تک حضرت فراس نے توبہ نہیں کی خارجی مسلک سے، ہم کمرے سے باہر نہیں آئے۔ کہتے ہیں توبہ کرا کے باہر نکلے تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں فرد اللہ تلک الشعرۃ الی جبہتہ اذ، کہتے ہیں جب توبہ انہوں نے کی ہے ابھی لفظ ختم نہیں ہوئے، وہ منہ مبارک جہاں گیا تھا اڑتا ہوا پھر آیا اور حضرت فراس کی پیشانی پہ چمکنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرد اللہ، اللہ نے پھر اس بات کو منہ مبارک کو واپس لوٹا دیا تو حضرت فراس سمجھے کہ جو جہاں میں جا رہا تھا یہ سڑک تو جہنم کی طرف جانے والی ہے، سیدھی سڑک وہی ہے جس پہ حضرت ابو طفیل چلنے والے ہیں، جس پہ صدیق اکبر چلنے والے ہیں، جس پہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی ہے۔ یہی وہ سڑک ہے جو سیدھی شفاعت نگر کی طرف جاتی ہے۔ بقیہ خارجیت ہو، رافضیت ہو، یہ دونوں جہنم کی راہیں ہیں۔ مسلک وہی سچا ہے جس پہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں۔ اب جس وقت حضرت فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی، وہ مبارک پھر آیا تو پتہ چلا کہ خارجیت یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن دکھا کے، حدیث دکھا کے کس طرح ایمان کو لوٹا جاتا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان کے دور سے ہی اس مثال سے واضح